آج دیکھا جا رہا ہے تو آپ نے پڑھا لکھا نہ ہو وہ بھی کہتا ہے مولانا کو کیا آتا ہے، چار کتاب پڑھ لیا، اس کے پاس کتنا علم ہے، اس کے پاس کتنا عقل ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں قرآن سے پوچھو، آج قرآن بولنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ ہم قرآن کو تب بولتے ہیں جب کسی کا انتقال ہو، ہم قرآن بولتے ہیں، جب کسی کا جنازہ اٹھتا ہو قرآن کھولتے ہیں، شب بارات آ جائے تو قرآن کھولتے ہیں، رمضان آ جائے تو قرآن کھولتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس وقت نہیں کہ ہم قرآن کھولیں۔ لیکن لوگوں سن لو، یہ قرآن کا اعجاز ہے۔ ایک ہندو شاعر ہندی کا رہنے والا ہے، وہ ہندو شاعر بھوپال کا ہے، وہ کہتا ہے وہ دعا ڈاکٹر پر پردہ پڑا تو ہے ورنہ قرآن پاک میں سب کچھ لکھا تو ہے۔ رکھتا ہوں میں بھی کھانے کعبہ کی آرزو، وہ بھی نہیں تو کیا ہوا دل میں خدا تو ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ اب ویک کو ختم کر دیں، اب ویک کو کی ضرورت نہیں ہے، جب نعت نبی پڑھی جائے تب ویک کو لگایا جاتا ہے۔ الحمدللہ اب بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ الحمدللہ ہندو شاعر کہتا ہے وہ دعا کا عقل پر پردہ پڑا تو ہے ورنہ قرآن پاک میں سب کچھ لکھا تو ہے۔ ربنا میری دکان ہے کعبہ کی آرزو، مومن نہیں تو کیا ہوا دل میں خدا تو ہے۔ آپ ذرا دیکھیں تو صحیح یہ قرآن کریم کا اعجاز کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تم لوگ بہتر انسان کون ہے تو آقا فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن علمہ، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن خود بھی سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ یہ کس کی بولی ہے؟ یہ عام انسان کی بولی نہیں، کسی مفکر کی بولی نہیں، کسی مدبر کی بولی نہیں، کسی مجدد کی بولی نہیں، بلکہ یہ بولی آمنہ کے لال کی ہے۔ اور آپ کو ماننا ہوگا زبان مصطفیٰ کی ہوتی ہے، بولی پروردگار عالم کی ہوا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ الحمدللہ قرآن کریم میرا فرما رہا ہے اللہ اکبر قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ اللہ اکبر، اے محبوب تم فرما دو یعنی جاننے والا اور نہ جاننے والا برابر نہیں ہو سکتا ہے۔ آج کوئی آدمی کیسے کہہ دیتا ہے کہ میں آپ کے برابر ہوں؟ کوئی انسان انجینئر ہوگا اور ایک انسان انجینئر نہ ہو، وہ کہہ دے میں انجینئر تمہارے برابر ہوں۔ ایک آدمی عالم ہوگا اور دوسرا آدمی عالم نہ ہو، وہ کہہ دے میں تمہارے برابر ہوں۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ دن اور رات برابر نہیں ہو سکتا، صبح و شام برابر نہیں ہو سکتا، تو عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتا، علم والا اور بے علم برابر نہیں ہو سکتا۔ یہ علم والوں کی فضیلت کیا ہے، اس کی بخشش کا اس کے جو ہے مرتبہ کیا ہے، اس کا رتبہ کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے، اس کی بلندی کیا ہے۔ اللہ اکبر، اگر تاریخ اٹھا کے دیکھیں آپ کو پتا چل جائے گا یہ علماء کرام وہ علماء کرام ہے۔ ایک شخص نے آج سے چند دن پہلے مجھ سے سوال کیا مولانا آپ صرف مولانا بنا کے لیے کہتے ہیں، حافظ قرآن بچوں کو بنانے کے لیے کہتے ہیں، قاری قرآن بچوں کو بنانے کے لیے کہتے ہیں، لیکن آپ ایسا کیوں نہیں کہتے اپنے بچے کو ڈاکٹر بناؤ؟ میں نے کہا ہے کہ ڈاکٹر نہ بناؤ، انجینئر نہ بناؤ، پروفیسر نہ بناؤ، ایم اے پاس نہ کراؤ، بڑی ڈگریاں نہ دلاؤ۔ میں تو کہتا ہوں لوگوں پہلے دین کی تعلیم اتنی دے دو تاکہ باپ کا انتقال ہو جائے تو بیٹا کسی کے بھروسے میں نہ رہے، بیٹا آگے بڑھ جائے، باپ کا جنازہ بیٹا خود پڑھا، باپ کا جنازہ بیٹا خود پڑھا دے، ایسا پڑھا دو۔ آج دیکھا جا رہا ہے اچھا مولانا اگر بیٹے کو انجینئر بنا دیں گے تو کم سے کم 50,000 روپے منتھلی کمائے گا۔ اگر میں نے اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بنا دیا 5,000 روپے کمائے گا، عالم دین بن گیا 8,000 روپے کمائے گا، مفتی بن گیا 12,000 کمائے گا۔ تو بتائیے انجینئر کا رتبہ زیادہ ہوا یا یہ مفتی کا رتبہ زیادہ ہوا؟ میں کہنا چاہتا ہوں لوگوں خدا کی قسم اپنے گھر میں جھانک کر دیکھ لو، جب صبح کا سفیدہ پھیلتا ہے تو انجینئر کا باپ انجینئر کی ماں کہتی ہے میرا بیٹا تھک کر آیا ہے، حیدرآباد سے تھک کر آیا ہے، اب میں کیسے بات کروں؟ میرے بیٹا کا مزاج گرم ہے، کیسے بات کروں؟ میرا بیٹا پریشان ہو کے آیا ہے، کیسی باتیں کروں؟ انجینئر سے ڈر ڈر کر ماں باپ سوچتا ہے ہم کیسی باتیں کریں، لیکن ایک عالم دین صبح اٹھتا ہے تو سوچتا ہے میرے سامنے وہ میرے ماں
مسلک اعلی حضرت مسلک اعلی حضرت جشن دستار بندی حضرات محترم تو والدین کے سامنے ایک حافظ قرآن سوچتا ہے کہ میں کیسی باتیں کروں، عالم دین سوچتا ہے میں کیسی باتیں کروں. لوگ کہتے ہیں حج بہت مہنگا ہو گیا. میں نے کہا غلط کہہ رہے ہو، ارے حج آج بھی سستا ہے. آپ کہو گے منظر نواز حج میں جو ہے 4 لاکھ خرچ ہو رہے ہیں، 3 لاکھ خرچ ہو رہے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں حج جو ہے سستا ہو رہا ہے. میں کہتا ہوں ہاں تیرے ماں باپ تیرے گھر پہ ہے، خدا کی قسم میں اپنی نظر سے اپنے والدین کا چہرہ دیکھ لے. میرے نبی فرماتے ہیں ایک بار دیکھیں گے پروردگار تمہیں ایک حج مبرور کا سلام. تیرے ماں باپ گھر میں نہیں ہے کیا؟ جب تیرے ماں باپ گھر میں ہے تو محبت کی آنکھ پیدا کر لے، عشق کی آنکھ پیدا کر لے، عقیدت کی آنکھ پیدا کر لے. بہت اچھا لگ رہا ہے تقریر سنیے. لوگ کہتے ہیں اچھا علم والے کا رتبہ بلند ہے کیا؟ میں کہتا ہوں ہاں ہاں تاریخ اٹھا لے، قرآن کریم کو پڑھنا شروع کر دو. قرآن کریم کو جب پڑھو گے نا تو آپ کو پتہ چلے گا. حضرت سلیمان علیہ السلام کا نام آپ لوگ سنے ہیں، سنے کہ نہیں سنے بولیے نا. حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت ہوا پر بھی تھی، پانی پر بھی تھی، آگ پر بھی تھی، دریاؤں پر بھی تھی. حضرت سلیمان علیہ السلام تسلیم کی سواری ایک مرتبہ گزر رہی ہے اور سوراخوں سے جو ہے چوٹیاں باہر نکلتے ہیں، وہ سوراخوں سے باہر چوٹیاں نکلی ہوئی ہے. اور جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی سواری گزر رہی ہے اس کے سر پہ سوار چل رہے ہیں. ایک چوٹی کہتی ہے ابھی سلیمان علیہ السلام کی سواری ادھر سے گزرنے والی ہے. اے چوٹیوں اپنی اپنی دل میں جا کے گھس جاؤ، اپنی سوراخوں میں جا کے گھس جاؤ، کیونکہ ان لوگوں کو پتا نہیں ہے کہ چوٹیاں ان گوروں کے نام جو ہے گوروں کے پیروں کے نیچے آ جائیں گے. اللہ اکبر. ان چوٹی نے کہا ہے، اس چوٹی کی بات سن کر ساری چوٹیاں سوراخوں میں چلی گئی ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کی سواری گزر گئی ہے. رب ذوالجلال کو اس چوٹی کے علم پر اتنا اچھا لگا، رب نے فرمایا یہ سارے چوٹیوں میں علم اللہ ہے. اے چوٹی جہاں انبیاء کرام کا سورت ہے قرآن میں ہوگی، اے چوٹی تیری بھی فضیلت اور تیرے نام کی بھی سورت میں قرآن میں دے رہا ہوں. وہ سورت کون سی ہے؟ سورہ نمل. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک چوٹی کے نام کی سورت قرآن کریم میں رب نے رکھی ہے. یعنی علم والا ہوگا تو چوٹی کا رتبہ قرآن میں، علم والا ہوگا تو ماں باپ کے چہرے میں بہتر ہوگا، علم والا ہوگا بزرگی والا ہوگا، علم والا ہوگا دوسروں کو فائدہ پہنچاتا ہوگا. میری قوم کے دیانو مسلمانوں بہت اچھی بات لگ رہی ہے کہ آپ سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. آج دیکھا جا رہا ہے علماء کرام تقریر کرتے ہیں، آگے شیئر کر دیجیے. مولانا تمہارا کام ہے کہنا، میرا کام ہے سننا. نہیں، علماء کا کام ہے آپ کا بتانا اور آپ کا کام ہے اس پر عمل کرنا. اگر عمل نہیں کرتے تو رات میں سو جانے تو بہتر ہوتا. آپ کی نیند پوری ہو جاتی، صبح آپ کمانے کے لیے تیار ہو جاتے. اگر آپ سمجھنے کو تیار نہیں، عمل کرنے کو تیار نہیں تو فائدہ حاصل نہیں ہوگا. یہ میرے چچا بیٹھے ہوئے ہیں، میں چچا سے پوچھنا چاہتا ہوں چچا ذرا یہ تو بتا دیجیے کہ علماء کو 10,000 20,000 30,000 50,000 ایک عالم کے پیچھے خرچ کر کے علماء کو کون سے بلایا جاتا ہے کیونکہ میرے معاشرے کے اندر جو برائیاں ہے وہ ختم ہو جائے، میرے معاشرے کے اندر جو خرابیاں ہے وہ دور ہو جائے. میری بہنوں غور سے سننا، اب منظر نواز کی تقریر شروع ہو رہی ہے. چچا ایک بات بتائیے، ڈاکٹر صاحب کے پاس آپ کی طبیعت علیل ہوئی، آپ کے بچوں نے کہا میرے باپ کی طبیعت علیل ہے، میرے باپ کی طبیعت خراب ہے، میرے باپ کی طبیعت ناساز ہے. باپ کو لے کے جو ہے ہاسپٹل میں لے کے جا رہا ہے، دواخانے میں لے کے جا رہا ہے. MBBS ڈاکٹر نے آپ کو آلہ لگا کر چیک کیا. ڈاکٹر صاحب نے کہا سن آپ کو جو ہے شوگر کی بیماری ہو گئی ہے. چچا کاپنے لگا، آپ کو شوگر کی بیماری ہو گئی ہے. اب انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب مجھے کیا کرنا ہوگا؟ تو ڈاکٹر صاحب نے کہا چچا سنیے شوگر کی بیماری ہو گئی ہے، آج کے بعد آپ چینی
कम खाइएगा, आज के बाद मिठाई कम खाइएगा, आज के बाद चावल कम खाइएगा, आज के बाद जमीन के अंदर की चीजें कम खाइएगा, क्योंकि आपकी शुगर बढ़ गई है। अगर आपने परहेज न किया तुम्हारी जान जा सकती है। चाचा घर आए, बीवी से कहा बीवी चाय लाना, तो बीवी चाय लेके आना, आज के बाद रोटी खिलाना, चावल मत खिलाना। अल्लाह अकबर। बीवी से कहा मुझे मिर्ची और जो है मिठाई मत खिलाना, क्योंकि शुगर की बीमारी हो गई है। डॉक्टर ने कहा तो आपने परहेज किया। और दूसरा चचा जो आपके बाजू में बैठा है, ये फिर डॉक्टर के घर गए, डॉक्टर ने आला लगाकर चेक किया क्या हो रहा है। आपने कहा मेरे जोर जोर में दर्द है। डॉक्टर ने कहा यूरिक एसिड बढ़ गया है, आज के बाद आप नमक कम खाइएगा, मिर्ची कम खाइएगा, मसाले कम खाइएगा। आपने सुना कर कहा बीवी मिर्ची तरकारी में कम डालना, मसाले कम डालना, नमक कम डालना। बीवी ने कहा कि मेरा यूरिक एसिड बढ़ जाएगा। डॉक्टर ने कहा है तो डॉक्टर ने कहा तो आप अमल करने लगे। डॉक्टर ने कहा चीनी खाना छोड़ दे, आपने छोड़ दिया। मिठाई खाना छोड़ दे, आपने छोड़ दिया। नमक खाना छोड़ दे, आपने छोड़ दिया। मसाले खाना छोड़ दे, आपने छोड़ दिया। उलमाए किराम से मैं पूछना चाहता हूँ, अरे उलमाए किराम यहाँ पर बैठे हैं, तमाम उलमाए किराम से जो है कदम का पोसा लेकर मंजर नवाज ये कहना चाहता है आज तक किसी किताब में आप लोगों ने पढ़ा है, साहसिकता की सारी किताबें आपने पढ़ी है, किसी किताब में लिखा है चीनी खाना हराम हो, उलमा बयान करेंगे मंजर नवाज हमने सारी किताबें पढ़ी है, किसी किताब में लिखा नहीं है कि चीनी खाना हराम है, नमक खाना हराम है, मसाले खाना हराम है, तेज खाना हराम है, मिठाई खाना हराम है। तो मैंने कहा किसी किताब में लिखा नहीं है तो आपने क्यों छोड़ा। तो हमारे चचा उठ कर कहने लगे मंजर नवाज तुम्हें मालूम नहीं है, डॉक्टर ने कहा है अगर मैं चीनी खा लिया तो मेरा जो है ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, शुगर बढ़ जाएगा, नमक खा लिया यूरिक एसिड बढ़ जाएगा। डॉक्टर ने कहा है परहेज न करूंगा तो मेरी जान जा सकती है, जबकि ये कहीं हराम नहीं है। आपने जो है हलाल चीजों को एक डॉक्टर के कहने पर तुमने तर्क कर दिया, तुमने छोड़ दिया। ये उलमाए रब्बानी नामते हैं, कहते हैं लोगों सूद खाना हराम है। ये उलमा बयान करते हैं शराब पीना हराम है। हराम है कि नहीं है? बोलो ना भाई, बोलो ना। शराब पीना हराम, सूद खाना हराम, ज़िना करना हराम, तारीफ पीना हराम। अरे डॉक्टर के कहने पर तुमने अमल किया, चीनी छोड़ दी, नमक छोड़ दिया, मिठाई छोड़ दी, रसगुल्ला छोड़ दिया, चावल छोड़ दिया, तो क्योंकि तुम्हारी जान जा सकती है। मंजर नवाज का चूल्हा नोट करके घर ले जाना। अगर तुमने डॉक्टर की बातें नहीं मानी तो तुम्हारी जान जा सकती है, और ये उलमा की बात तुमने नहीं मानी तो तुम्हारा ईमान जा सकता है। डॉक्टर की बात नहीं मानी तो जान जा सकती है, उलमा की बात आपने नहीं मानी आपका ईमान जा सकता है। सब लोग हाथ उठा के मुझे ये बताएं कि सारे लोग मिलकर कहें आपका ईमान बड़ी चीज है या आपकी जान बड़ी चीज है। जल्दी बोलिए ना, हाथ उठा के बोले क्या? ईमान, ईमान नहीं तो रोजा नहीं, ईमान नहीं तो ज़कात नहीं, ईमान नहीं तो बंदगी नहीं, ईमान नहीं तो सजदे नहीं, ईमान नहीं तो तिलावत नहीं, ईमान नहीं तो क़यामत को मानेगा नहीं। ईमान बड़ी चीज है ना। आप सच्ची तौबा करो, सच्ची तौबा। कैसी तौबा? ऐसी नहीं, ऐसी तौबा ना करें, सच्ची तौबा करें यहाँ से। उसके बाद कभी उस गुनाह की तरफ ना जाए। हज़रात, बड़ा माशरा मेरा बिगड़ा, हमारी सोसाइटी बिगड़ी, हमारा बच्चा, हमारे घर का, हमारी सोसाइटी, हमारे कल्चर, हमारे नौजवान शराब के आदी हो गए, बियर के आदी हो गए। ऐ मुसलमान जरा गौर कर, तू तेरी माँ के पेट में था, 9 महीना 10 दिन तक एक बच्चा माँ के पेट में रहता है। जब माँ के पेट में रहता है तो अल्लाह उस वक्त भी उस बच्चे को रिस्क देता है।
بے شک صدر صاحب اللہ رزق دیتا ہے. تو جب ماں کے پیٹ میں ہم تھے تو اللہ نے ہمیں رزق دیا, اللہ نے ہمیں کھلایا, اللہ نے ہمیں زندہ رکھا. علماء سے پوچھیں کہ حضرت جب ماں کے پیٹ میں تھے, جب اللہ ہمیں رزق دیا تو کہاں سے کھائے؟ علماء بیان کریں گے اس منہ سے نہیں, کس سے؟ ناف کے ذریعے سے. خراب خون ناف کے ذریعے سے بیٹے کو دیا گیا تاکہ بیٹا پرورش پالے. اے نوجوان, تیرے منہ کو اللہ نے ماں کے پیٹ میں پاک رکھا. زور سے بولو نا, اللہ کتنا بڑا کریم. تو جب بولنے کی طاقت نہیں رکھتا, چلنے کی طاقت نہیں رکھتا, سننے کی طاقت نہیں رکھتا, جانے آنے کی طاقت نہیں رکھتا, اس وقت مولا تیرے منہ کو پاک رکھا. اب وہ نوجوان 18 سال کا ہو گیا, 22 سال کا ہو گیا, جس منہ کو اللہ نے ماں کے پیٹ میں پاک رکھا, وہ نوجوان ہو کر شراب کیسے منہ پہ لگا لیتا ہے؟ اے نوجوان, تو شراب پینے کے لیے نہیں ہے, مر جا مصطفیٰ کے ہاتھوں سے آب کوثر کا جام پینے کے لیے. حضرات محترم, کہنے کا مقصد اور منشا ہے شرابی. آج کی ماں کیا سکھائے گی, آج کی ماں کیا بتائے گی؟ ایک ماں بتاتی ہے, سنیے بھائی, سنا دے چچا. ایسا میرے حضور. ایک آدمی کہتا ہے کہ بھائی تم مدینہ 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 کہتے ہو, کیا مدینے والے کو دیکھا ہے؟ میں نے کہا وہ دونوں آنکھوں کا نابینا ہے, دیکھتا نہیں, گھر کی دیوار پکڑ پکڑ کر چلتا ہے اور روتے روتے کہتا ہے ایسا میرے حضور کئی بار ہو گیا. ایسا میرے حضور کئی بار ہو گیا, ایسا میرے حضور کئی بار ہو گیا, آنکھیں تھی بند آپ کا دیدار ہو گیا. ایسا میرے حضور کئی بار ہو گیا, آنکھیں تھی بند آپ کا دیدار ہو گیا. سبحان اللہ. پاکستان کے بہت بڑے خطیب ہیں, انہوں نے کہا کہ میں نے میری ماں سے سنا. انہوں نے کہا میں نے میری ماں سے سنا. کیا سنا؟ انہوں نے بیان کیا, مجھے بہت زبردست لگا, میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. ایک ماں اپنے بیٹے کو نصیحت کرتی ہے. کیا نصیحت ہے سرکار سنیں. میری ماں اور بہنوں, اب تمہارے اوپر بھی آ رہا ہوں میں تقریر تم پر بھی کرنا جانتا ہوں, انشاءاللہ حضور تقریر ہوگی. ایک ماں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی. آپ تو نہیں کرتے, لیکن وہ ماں تھی, نصیحت کی. کہا میرے لال, میرے نور نظر, میرے لگتے جگر, میرے عزیز بیٹا, دیکھ میں مر جاؤں گی, تو جوان ہو جائے گا, اگر تیرے پاس دولت آ جائے, تیرے پاس دولت آ جائے, تیرے پاس مال و متاع آ جائے, تیرے پاس روپوں کی فراوانی ہو جائے, تو تیرے وہ بھی دوست بنیں گے جو کبھی تجھے دیکھتا بھی نہیں, وہ بھی تیرے دوست بن جائیں گے. تو میرے لال نصیحت کارڈ مان لی. کہا ماں کیا ہے نصیحت؟ ماں نے کہا بیٹا نصیحت یہ ہے کہ جب تیرے پاس دولت ہو, تیرے پاس جوانی ہو, تیرے دوست تجھے کہیں گے چلنا, زندگی بار بار تھوڑی نہ ملتی ہے, 2 پیک لگا لیتے ہیں, تھوڑی دیر پی لیتے ہیں, مستی کر لیتے ہیں, اللہ اکبر. تو ماں نے کہا بیٹا میری نصیحت ہے, اس کو یاد رکھنا, جب تیرے دوست تجھے بہکائے,
تیرے پاس دولت آ جائے، زیادہ دولت آتی ہے تب بھی انسان گھمنڈ میں چور ہو جاتا ہے. انسان کہتا ہے مجھ سے زیادہ طاقتور کون ہے، مجھ سے زیادہ قوتور کون ہے. سنگ مرمر کا مکان بنائے، کہتا ہے مجھ سے زیادہ اچھا گھر والا کون ہے. 4-5 گاڑیاں آ جائے، آدمی فخر سے چور ہوتا ہے. بزرگ کہتے ہیں جب تمہیں اپنی دولت پہ غرور آئے، پیسوں پر ناز آئے، اپنی طاقت پر غرور ہو جانا، قبرستان کی رخ کر لینا. قبرستان چلا جانا، قبرستان جا کر ہاتھ باندھ کر امی کی نظروں سے قبروں کی طرف دیکھنا کہ دیکھ کہ میرے پاس کتنی دولت ہے. مجھ سے زیادہ دولت والے کو زمین کے کیڑے مکوڑوں نے غذا بنا لیا ہے. میں کیا طاقتور ہوں، مجھ سے زیادہ طاقتور کو زمینیں جو ہے کیڑے مکوڑوں نے غذا بنا لیا ہے. ارے میں کیا پیسے والا ہوں، مجھ سے زیادہ پیسے والے کو زمین جو ہے کھا گئی ہے. اے مسلمان، جب تو قبرستان جائے گا تو خدا کی قسم میرے سارے غرور چکنا چور ہو جائیں گے. تو سچا مومن بن جائے گا، تیرا ایمان نکھرتا ہوا نظر آئے گا. اس کو ماں نے نصیحت کی، میرے لال سن لے، نصیحت میری یہ ہے، یہ نصیحت ہے. بیٹا تیرے پاس دولت آئے گی نا تو تیرے دوست بہت ہوں گے اور تیرا دوست تجھے گناہ کی طرف لے کر جائے گے. تو بیٹا سن لے، اگر تیرے دوست کہے چل گناہ کی طرف، یعنی تھوڑی 2-4 بریک پی لیتے ہیں، 2-4 گلاس شراب پی لیتے ہیں، کل کیا ہوتا ہے پھر توبہ کر لیں گے. اللہ اکبر. تو ماں نے کہا بیٹا میری نصیحت کو بات مان لے. نصیحت کیا ہے ماں کا؟ بیٹا سن، جب تیرے دوست کہے چل شراب پینے کے لیے تو تیرے دوست کو تو منع کرے گا، وہ ماننے کو تیار نہیں ہوگا. وہ کہے گا میں تم سے روٹ جاؤں گا. تو آپ فیصلہ چاہو گے نہیں کہ میرا دوست مجھ سے روٹ جائے. تو بیٹا سن لے، تیری ماں کی نصیحت یہ ہے، تیری ماں یہ کہہ رہی ہے بیٹا تو اپنے دوست سے کہنا میرے دوست میں شام کو شراب کے اڈے پہ نہیں جاؤں گا. میری ماں نے نصیحت کی ہے، میں جاؤں گا تو کل صبح کے سفیدہ پہنے گا تو صبح میں جاؤں گا. ماں نے صرف اتنا کہا. بیٹے کے دوست بڑھے، دولت بڑھی، کہا کہ چلو نا اے دوست اتنی دولت کیا کرو گے، چلو نا اس میں بڑا مزہ ہے، بڑا لذت آتا ہے. انسان برا کیوں کرتا ہے؟ لذت کے لیے. لذت ختم ہو جاتی ہے، گناہ باقی رہ جاتا ہے. لوگوں لذت کے لیے اس کے دوست نے دعوت دی، گناہ کی. چلنا شراب پینے کے لیے چلتے ہیں، دولت ہے، دوستوں کو انکار نہ کر سکا. ماں کی بات یاد آ گئی. میری ماں نے کہا بیٹا جانا تو شام کے وقت نہ جانا، شراب کے اڈے میں صبح کے وقت جانا. اللہ اکبر. اس نے اپنے دوست سے کہا دوست میں جاؤں گا. میری ماں نے نصیحت کی تھی کہ بیٹا شام میں مت جانا، اگر تیرے دوست تجھے کہے تو کہنا میں صبح جاؤں گا. دوستوں نے کہا کوئی بات نہیں، تم تیار ہو، جب صبح جانا چاہتے ہو تو صبح چلتے ہیں. کہا صبح الگ صبح چلتے ہیں، یعنی صبح ہوتی ہے نکل جائیں گے. دوست تیار ہو گئے، صبح کا سفیدہ پھیلا، سارے دوست ان کے گھر میں. کہا دوست نکلو. اس کا دوست نکلا. کہا چلتے ہیں بیئر بار کی طرف، چلو نا شراب کے اڈے کی طرف. اس کا دوست بھی چلا، اس کے اور دوست لوگ چلے، سب کو سب چلے. ماں کی وصیت، ماں کی نصیحت میں نے گاڑ باندھ لی تھی، یہ نصیحت یاد رہی. صبح کے وقت جا رہا ہے، شراب کے اڈے کے قریب گئے تو کیا دیکھا؟ کچھ شرابی جو ہے گٹر میں گرے ہوئے ہیں، کچھ شرابی جو ہے راستے میں پڑے ہوئے ہیں، کچھ شرابی کے منہ جو ہے کتا چاٹ رہا ہے، کچھ شرابی کے جو ہے جسم پر کتے پیر کر جا رہے ہیں. اس کے بیٹے نے کہا ماں جاتے جاتے تو نے اپنے بیٹے کو بچا کر شراب پینے کے مزہ تو بہت آتا ہے لیکن انجام کسی کو پتہ نہیں ہوتا. تم نے مجھے انجام بتا دیا. اگر میں شراب پی لوں تو کتے میرے منہ میں پیشاب بھی کر سکتے ہیں، کتے میرے پیر جو ہے اپنا پیر میرے جسم پر رکھ کر جا سکتے ہیں. میں میٹر میں گرا ہوا رہوں گا، کوئی بھوک بھی پھینک سکتے ہیں. تو جاتے جاتے اپنے بیٹے کو صرف شراب سے نہیں بچایا بلکہ دنیا میں رسوا ہونے سے بھی بچایا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان کل کی اللہ. ماں کتنی اچھی تھی بھائی. آج کی ماں ہے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی سرکار اعلیٰ حضرت ایک کتاب لکھتے ہیں، کتاب کا نام الملفوظات شریف. کہہ دو سبحان اللہ. اس کتاب میں لکھتے ہیں
کہ لوگوں ایسے ہی کسی کا نام نہیں ہوتا، ایسے ہی کسی کا چرچا نہیں ہوتا، ایسے ہی لوگوں کے دربار میں جا کر زانو ادب جو ہے کر کے نہیں بیٹھتی، مٹا دو اپنی ہستی کو، اگر کچھ مرتبہ چاہو کہ دانا آنکھ میں مل کر گلے گلزار ہو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ فرماتے ہیں ابھی حضرات یہاں رک کر ایک جملہ اور کہنا چاہوں گا، ارشاد ارشاد۔ جیسے ہی عائشہ کے بارے میں، میری بہنوں سنو، میری ماؤں سے میری ایک گزارش ہے، الحمدللہ پردے میں رہنے کی کوشش کریں۔ ایک آدمی مجھ سے کہتا ہے منظر نواز اسلام مذہب کیسا ہے؟ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا کہ اس مذہب میں عورتوں کے اوپر اتنی پابندی۔ میں نے کہا کون سی پابندی؟ کہا کہ وہ برقعے میں رہے، اپنا چہرہ نہ دکھائے۔ میں نے کہا بھائی تیرے گھر میں ایک ہیرا ہے، کیا ہے؟ ہیرا۔ اگر ہیرا رہے گا تو گھر کے باہر رکھو گے یا اندر رکھو گے؟ ارے جلدی بولنا بھائی، دروازے کے اوپر رکھو گے یا تجوری میں بند کر کے رکھو گے؟ آپ تجوری میں بند کر کے رکھو گے، کیونکہ یہ ہیرے کی قیمت بہت ہے ہمارے معاشرے میں۔ ان عورتوں کو ہیرے اور جواہرات سے بھی زیادہ مرتبہ میرے نبی یہ میری مائیں ہیں، یہ میری بہنیں ہیں، یہی وہ خاتون ہے جس کے کوکھ سے آمنہ کا نور نظر پیدا ہو رہا ہے۔ یہی میری مائیں ہیں جن کے کوکھ سے سیدنا غوث اعظم تشریف لاتے ہیں، علی مرتضیٰ تشریف لاتے ہیں، غریب نواز تشریف لاتے ہیں، علاؤاللہ نبی تشریف لاتے ہیں۔ پتا چلا لوگوں جو دین کی چیز ہے اسے دکھایا نہیں جاتا، اسے چھپایا جاتا ہے۔ ہماری مائیں بڑی قیمتی ہے، یہ دکھانے کی چیز نہیں، یہ چھپانے کی۔ آگے بتاؤں یا ختم کر دوں؟ لوگ نہیں سنیں گے۔ تقریر کتنا وقت ہو گیا حضرات؟ نہیں کم سنیے۔ اچھا کتنے لوگوں میں ایک ایسا آدمی کھڑے ہو جائیں اٹھ کر کہیں منظر نواز کل تک میں نماز نہیں پڑھتا تھا لیکن آج میں وعدہ کرتا ہوں انشاءاللہ میں نماز پڑھوں گا۔ اگر ایک آدمی تیار ہو گئے تو میرا آنا یہاں قبول ہو جائے گا، چونکہ آپ جو مجھے نذرانہ دیں گے میرے بچے، میری بیوی، میری ماں، میں اور جگہ پر خرچ ہوگا، لیکن ایک آدمی اس جلسے میں نمازی بن گیا تو ہمارے حضرت علامہ مولانا مسعود سما صاحب، یہ تمام قبالی صاحب، ہمارے صدر صاحب، ہمارے شاعر صاحب، ہمارے تمام علماء، ہمارے سارے نصیب، سارے لوگوں کا یہاں بھی بیڑا پار ہو جائے گا، مرنے کے بعد میدان محشر میں بھی بیڑا پار ہے۔ کوئی ایک نوجوان جو کھڑا ہو جائے، میں دیکھنا چاہتا ہوں وہ خوش نصیب کون ہے جو کھڑے ہو کر کہے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ادھر آئیے سبحان اللہ، ادھر آئیے حضرات۔ کل اگر کوئی کہے کہ تقریر اچھی نہیں ہوئی ان سے یہ کہیے گا کسی کو خوش کرنے کے لیے منظر نواز نہیں آیا تھا بلکہ اسلام کا پیغام پہنچانے کے لیے۔ سبحان اللہ۔ پڑھیں گے بھائی جان انشاءاللہ۔ کتنے لوگ ہیں؟ کتنے لوگ ہیں؟ کتنے ہیں؟ سبحان اللہ۔ کتنے لوگ ہیں بھائی جان؟ یہ کیا پہنے؟ جی نہیں، یہ جائز نہیں ہے، اس کو اتار دیں۔ الحمدللہ اس کو اتار دیں، ہاں اس کو اتار دیں، کیونکہ اللہ اکبر میرے پاس وقت نہیں تو پھر میں آگے بات بتاتا۔ آپ سب لوگ پڑھیں گے۔ ایک شاعر کیا کہتا ہے سنیں، ایک شاعر کیا کہتا ہے سنیں، پڑھ دیں۔ ایک شاعر کہتا ہے سر کو جو اپنی نمازوں میں جھکا لیتے سر کو جو اپنی نمازوں میں جھکا لیتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دیکھیے نمازی کا چہرہ چمک رہا ہے، دمک رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دیکھیے حضرات بہت بڑا کام آج ہوا ہے۔ سنیے نہیں زبردستی زبردستی سبحان اللہ۔ آپ سب لوگ پڑھیں گے نا؟ اچھا چہرے میں سنت رسول رکھنے کا وعدہ کرنا، داڑھی انشاءاللہ رکھیں گے نا؟ اچھا گارنٹی ہے کہ نوجوان کو موت نہیں آئے گی؟
بچے کو بھی آ جاتی ہے نا. اچھا اگر مر گئے ہمارے چہرے میں سنت رسول نہ ہو, اگر میرے پاس پہچان پتر نہ ہو تو ایئرپورٹ سے میں کل باغ ڈوگرا نہیں جا سکتا. کیوں؟ پہچان پتر کی ضرورت ہے. اگر آپ مر گئے یہ سنت رسول کی پہچان ہے. قبر میں اپنے نبی کو جب چہرہ دکھاؤ گے تو کون سا چہرہ دکھاؤ گے؟ وعدہ کرو انشاءاللہ ہم چہرے میں نبی کی سنت سجائیں گے. شعر سن لیں, پڑھ دیں. سر کو جو اپنی نمازوں میں جھکا لیتے, سبحان اللہ سبحان اللہ. سر کو جو اپنی نمازوں میں جھکا لیتے ہیں. پہلے سن لیجیے شعر کو. سر کو جو اپنی نمازوں میں جھکا لیتے ہیں تو اس کو سرکار مدینے میں بلا لیتے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, بشرا کانفرنس. اور ایک شعر شاعر کہتا ہے, لکھتا ہوں کہ نبی ساتھ سوچیا سی لکھ کر, لکھتا ہوں کہ نبی ساتھ سوچیا سی لکھ کر, لکھتا ہوں کہ نبی ساتھ سوچیا سی لکھ کر, پہلے کاغذ کو مسلمان بنا لیتے ہیں. شان ذرا گناہ کی تو دیکھو لو, شان ذرا گناہ کی تو دیکھو لو, ڈوبا سورج کو اشارے سے بلا لیتے. ہمارے تمام علماء دعا کر رہے ہیں, ہمارے سب بھائی ہمارے چچا دعا کر رہے ہیں. مولا کی بارگاہ میں دعا ہے, مولا تبارک و تعالی ہم تمام بھائیوں کو بنجگانہ نمازی بنا دے, دین کے قاضی بنا دے, سبوں کو مدینے کا حاجی بنا دے. یہ دو بچے بھی اڑ گئے ہیں. اللہ اکبر. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے, مولا تبارک و تعالی ان بچوں کے صدقے میں ان کے ماں باپ کے دلوں میں مصطفیٰ کی محبت اتار. سبحان اللہ. جائیے آپ بیٹھ جائیے, اپنی جگہ جائیے. اب تقریر میری ختم ہونے جا رہی ہے. سوال جو میرا تھا, جس نے مجھ سے سوال کیا, سوال حضرت کیا سوال تھا معلوم ہے؟ اچھا منظر نواز ایک بات بتائیے. میں نے کہا کیا؟ کہا کہ سوال میرا یہ ہے کہ یہ بچی جو انتقال کر گئی, کون سی بچی جو خودکشی کر لی, کیا نام تھا؟ عائشہ. کہاں کی تھی؟ احمد آباد کی. شادی کہاں ہوئی تھی؟ راجستھان میں. کہا منظر نواز جب یہ لڑکی تھی احمد آباد کی, شادی ہوئی راجستھان میں, آپ کا کون سا رشتہ تھا؟ جو جیسے ہی وہ خودکشی کی تو مولانا لوگ آئے اور کرسی پہ آ کے تقریر شروع کر دیے. کون سا رشتہ تھا آپ کا؟ آپ لوگوں نے عائشہ کے بارے میں کچھ کہنے لگے, جہیز کے بارے میں آپ چپ بولنے لگے. آپ سے میرا سوال ہے. میں نے کہا میرے بھائی تم نے اسلام کو پڑھا نہیں ہے, اسلام کو پڑھنے کی ضرورت ہے. اسلام کو پڑھیے, جب اسلام کو پڑھیں گے نا تو آپ کو معلوم ہوگا. اللہ اکبر. حجاج بن یوسف کا نام آپ نے سنا ہوگا. سندھ کی دھرتی ہے اور سندھ کی دھرتی پر ایک مسلمان کی بیٹی کو وہاں کے بادشاہ نے قید کر لیا. جب قید کر لیا, یہ خبر حجاج بن یوسف تک پہنچی. حجاج بن یوسف غصے میں لال پیلے ہو گئے, ادھر سے ادھر ہونے لگے, ادھر سے ادھر ہونے لگے. اللہ اکبر. لال پیلا چہرہ ہو گیا. اس کے جو ہے غصے میں ادھر سے ادھر ہو رہے ہیں. 17 سال کا ایک نوجوان تھا جسے دنیا محمد بن قاسم کے نام سے جانتی ہے. یہ محمد بن قاسم حجاج بن یوسف کے پاس گئے. کہا چچا آپ کیوں پریشان ہیں؟ آپ کا چہرہ جو ہے آگ بگولا ہو چکا ہے, آپ جو ہے غصے میں ہے. کیا بات ہے؟ چچا نے کہا بیٹا تمہیں معلوم نہیں ہے, سندھ کی دھرتی ہے, ایک مسلمان کی
بیٹی کو قید کر لیا گیا ہے، سندھ کہاں ہے اور حجاج بن یوسف کہاں ہے؟ ایک ملک بھی نہیں ہے، ملک بھی الگ الگ ہے، لیکن یہ بھارت ملک عائشہ کا بھی ہے، یہ بھارت ملک ہمارا اور آپ کا بھی ہے۔ حجاج بن یوسف نے اللہ اکبر غصے میں تھے، محمد بن قاسم عمر کتنی تھی؟ 17 سال کی عمر تھی۔ تاریخ پڑھنے والوں سے پوچھئے گا، یہ بتائیں گے، تاریخ پڑھنے والے جانتے ہیں محمد بن قاسم کی عمر 17 سال تھی۔ وہ 17 سال کے نوجوان نے کہا چچا اپنے سپہ سالار کو بھیجیں سندھ کی دھرتی پر اور اس مسلمان کی بیٹی کو قید سے رہائی دلائے، انہیں آزادی دلائے۔ حجاج بن یوسف نے کہا ہمارے سپہ سالار جو ہیں، ہمارے لوگ جو ہیں وہ سرحد پر ہیں، اگر وہ آ جائیں گے دوسرا بادشاہ مجھ پہ چڑھائی کر دے گا۔ اللہ اکبر، اتنا سننا تھا محمد بن قاسم کا ایمان مضبوط ہے، اسلام سچ ہے۔ محمد بن قاسم مسجد میں چلے گئے، 17 سال کی عمر تھی۔ آج دیکھا جا رہا ہے اگر مسجد کا امام سورہ رحمان بڑی لمبی پڑھ دے تو مؤذن جو ہے اور مقتدی لوگ رہتے ہیں مولانا تمہیں نماز پڑھانے کا طریقہ معلوم نہیں، لوگوں کو وقت ہو جاتا ہے اور آپ گرد لمبی کر دیتے ہیں۔ اے انسان ذرا تو بتا دے اگر خدا کے گھر میں تیرا دل نہیں رہتا ہے تو یہ زمین پر کہیں تیرا دل نہیں رہتا۔ اللہ کے گھر میں تجھے جو ہے ایسا لگتا ہے کہ میں جلدی نکل جاؤں، جلدی بھاگ جاؤں۔ حجاج بن یوسف کے بھتیجے محمد بن قاسم مسجد میں آ گئے، نماز ہوئی، نماز ختم ہوئی، محمد بن قاسم کھڑے ہو گئے، مسلیان سے کہا اے لوگوں، اے بچوں، اے جوانوں، اے مسلیانوں سنو، تم سے میرا خطاب ہے، تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جانا۔ اللہ اکبر، اتنا کہنا تھا، مسجد میں جتنے لوگ تھے بچے جوان بوڑھے سب بیٹھ گئے۔ محمد بن قاسم کھڑے ہوئے، 17 سال کی عمر ہے۔ محمد بن قاسم نے کہا میں نے سنا ہے سندھ کی دھرتی پر ایک مسلمان کی بیٹی کو قید کر لیا گیا ہے، اسے ہمیں رہائی دلانی ہے، اے کوئی ایسا جو میرا ساتھ دے دے۔ تو جس بوڑھے کی کمر جھک رہی تھی، جو بوڑھا چلنے کی طاقت نہیں رکھتا تھا، سندھ کی دھرتی پر مسلمان کی بیٹی کو قید کیا گیا ہے، اے کوئی؟ بوڑھوں نے کہا بیٹا ہم تیرے ساتھ چلنے کو تیار ہیں۔ اسلام سمجھئے ان بوڑھوں نے یہ نہیں کہا کہ میرے گھر میں میری بوڑھی بیوی ہے، ذرا چہرہ دیکھ لینے دو، گھر میں کام ہے اسے دیکھ لینے دو، بیٹا بیٹی ہے چہرہ دیکھ لینے دو، اسلام کو سمجھو۔ ان بوڑھوں نے کہا ہماری عمر چھپ گئی ہے بیٹا، ہو جائے، لیکن وہ مسلمان کی بیٹی کو قید سے رہائی دلانے کو وہ بوڑھا تیار ہے۔ بوڑھے نے کہا ہم تیار، حیدر بڑی محبت سے آپ لائے ہمیں، یعقوب بھائی ہیں، کہا نوجوانوں نے کہا محمد بن قاسم تم گھبراؤ نہیں، تم نے اعلان کیا ہم تمہارے ساتھ چلنے۔ محمد بن قاسم سندھ کی دھرتی جانے کے لیے ہم تیار، اس بیٹی کو رہائی دلانے کے لیے ہم تیار۔ اللہ اکبر، وہاں سے نکلے، گھر کوئی نہیں گئے، سندھ پہنچے، وہاں پر آ کر مسلمان کی بیٹی کو رہائی دلائی اور تھوڑا کر جب پہنچے تو کسی نے پوچھا اے محمد بن قاسم سندھ آپ چلے گئے ایک مسلمان کی بیٹی کو رہائی دلانے کے لیے، وہ بیٹی جس کی تھی وہ تیری بہن تھی کیا نہیں، وہ تیری بیٹی تھی کیا نہیں، وہ تیرے خاندان کی تھی کیا نہیں، تیرے قبیلے کی تھی کیا نہیں، تیرے رشتہ دار تھی کیا نہیں، تو جب تیرا کچھ بھی نہیں تو اس مسلمان کی بیٹی کو تو نے رہائی کی دلائی۔ محمد بن قاسم کی عمر 17 سال کی ہے، انہوں نے کہا تمہیں معلوم نہیں باپ بیٹے کا رشتہ، بھائی بہن کا رشتہ، دادا پوتے کا رشتہ، نہ اسے ایک رشتہ اونچا ہے، وہ رشتہ ہے ایمانی رشتہ، وہ ہے ایمان کا رشتہ۔ انہوں نے کہا میری بہن تو نہیں لگتی لیکن ایمان کے رشتے میں وہ میری بہن لگتی ہے۔ آقا فرماتے ہیں ان لوگوں نے کہا ہر مومن آپس میں بھائی بھائی ہے، فرماتے ہیں کہ وہ مومن کے اعتبار سے وہ ہماری بہن ہوتی ہے۔ اے مسلمان، اگر محمد بن قاسم سندھ کی دھرتی پر آ کر ایک مسلمان کی بیٹی کو ایسے رہائی دلا سکتا ہے تو آج حیدرآباد میں منصر نواز میں باندھے تو یہ کہہ رہا ہے آج کے بعد کوئی بیٹی عائشہ کو ہم خودکشی کرنے
کو دینے کو تیار نہیں ہے، ایسی بیٹی کو ہم بچانے کے لیے تیار۔ جہیز جیسی لعنت چیزوں سے ہم اپنے نوجوانوں کو روکنے کے لیے تیار۔ ان ماں اور بہنوں کو سمجھنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ العزیز آپ نے بہت اچھا پیار مجھے دیا، جتنا ہار آپ نے پہنایا، آپ نے جتنی محبت دی، الحمدللہ میں وعدہ کر کے جا رہا ہوں اگر زندگی سلامت رہی پھر کبھی آپ نے مجھے بلایا تو انشاءاللہ العزیز میں آپ کی ضرور خدمت کروں گا۔ لیکن چلتے چلتے آقا کی حدیث میرے آقا فرماتے ہیں الدنیا جیفتن و طالبها کلاب، یہ دنیا مردار ہے، اس کے حاصل کرنے والے کتے ہیں۔ آقا نے ایسا کیوں کہا؟ ہم دنیا حاصل کرنے کے چکر میں ہم نے نمازیں قضا کر دی ہے، دنیا حاصل کرنے کے چکر میں عبادت کو ریاست کو چھوڑ دیا ہے، دنیا حاصل کرنے کے چکر میں ہم نے ساری چیزوں کو چھوڑ دیا ہے۔ آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ دنیا کی فتن و طالبها کلاب، آقا نے فرمایا یہ دنیا مردار ہے، حاصل کرنے والے کتے ہیں۔ آقا نے شیر نہیں کہا، گدھ نہیں کہا، چیل نہیں کہا، کوا نہیں کہا۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ اگر مرا ہوا جانور کسی شیر کو ملے وہ تنہا نہیں کھاتا، سب کو لا کر کے کھاتا ہے۔ ایک گدھ کو ملے وہ بھی سب برادری والے کو بلا کر کھاتا ہے۔ اگر ایک کوے کو ملے وہ کائیں کائیں کرتا ہے اور ساری برادری کے کوے کو بلا کر وہ بھی کھاتا ہے، دوسروں کو بھی کھلاتا ہے۔ لیکن ایک کتے کو اگر کہیں پر مرا ہوا جانور مل جائے وہ کسی کو بھنک بھی نہیں لگنے دیتا، وہ تنہا کھانے کی کوشش کرتا ہے۔ آج کے لوگ، آج کے میرے معاشرے کے نوجوان اگر دولت اس کے ہاتھ میں آ جائے باپ کو خبر نہیں ملتی ہے، بھائی کو خبر نہیں ملتی ہے، چچا کو خبر نہیں ملتی ہے۔ یہ دنیا حاصل کرنے کے لیے کسی کا گلا کاٹنے کو تیار ہوتا ہے، دولت آتی ہے سب کو بھول جاتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں اب دنیا جی فتن و طالبها کلاب، یہ دنیا مردار ہے، اس کے حاصل کرنے والے میری قوم کے دیالو مسلمانوں آؤ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم مجھے دو چیز کی ضمانت کا مطلب سمجھتے ہیں آپ؟ گارنٹی دو، دو چیز کی ضمانت تم مجھے دے دو، مجھ سے جنت کی ضمانت لے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب، زندہ باد۔ ان علماء کی عزت اگر آپ نے کرنا نہیں سیکھا، یہ نہیں کہ حیدرآباد بنگال سے کوئی مقرر آئے گا تو اس کی عزت کریں گے، کوئی شاعر آئے گا تو عزت کریں گے۔ اور منصور نواز کا ایک جملہ اور نوٹ کیجئے کہ آپ کے ادارے میں صرف دیناتپور کا بچہ حافظ قرآن نہ بنے بلکہ آپ کے محلے کا بچہ بھی حافظ قرآن۔ ان کی یہ خیال نہیں کہ میرے علاقے کے بچے پڑھیں، بلکہ ان کا خیال ہے ہم جس کا کھائیں یہاں کا بھی بچہ عالم دین بن جائے۔ میرے بھائی سنیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بول دیں آقا فرماتے ہیں، میری بہنوں سنو، آج کل کی عورتیں کیا سمجھتی ہے؟ عورتیں شوہر کی عزت بہت کم کرتی ہیں، وہ سوچتی ہیں میں اس کی حاکم ہوں۔ قرآن میرا فرماتا ہے الرجال قوامون علی النساء، یعنی اللہ نے مردوں کو عورتوں کا حاکم بنا دیا ہے، یعنی حاکم جو کہے محبوب کو ماننا چاہیے، شوہر جو کہے بیوی کو ماننا چاہیے۔ لیکن آج کل کی بیویاں اپنے شوہر کی کہاں مانتی ہے؟ یہ کہتی ہے اگر دولت میرے ہاتھ میں ہے یہ زیور ہے۔ لیکن ایک جو ہے بہار کا شاعر تھا، بہار کے شاعر نے کیا کہا تھا؟ عورتیں کہتی ہیں کان کی بالی میرا گہنا ہے، ناک کے نت وہ میرا گہنا ہے، پیر کے پایا میرے گہنے ہیں۔ میری بیٹیوں سنو، میری بہنوں سنو، اے میری ماں سنو، وہ جو ہے بہار کا شاعر سجاد جمالی نام ہے، وہ کہتا ہے جھمکا کنگن اور پائل، یہ کہتی ہے یہ اصلی گہنا ہے، یہ اصلی گہنا ہے، 5 تولے کے سونے کا ہار یہ اصلی گہنا ہے۔ وہ کہتے نہیں، جھمکا کنگن اور پائل یہ سب نقلی گہنے ہیں، جھمکا کنگن اور پائل یہ سب نقلی گہنے ہیں، عورت کا اصلی گہنا، عورت
عورت کا اصلی گہنا اس کا شوہر ہوتا ہے عورت کا اصلی گہنا اس کا شوہر ہوتا ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تم مجھے دو چیز کی ضمانت دے دو مجھ سے جنت کی ضمانت سنیں سرکار تم مجھے دو چیز کی ضمانت دو میں تجھے جنت کی ضمانت دے صحابہ کا ایمان کتنا پختہ ہے آپ کو معلوم ہم لوگ تو حلوہ کھانے والے مجنون بریانی کھانے والے مجنون جلیبی اور پراٹھا کھانے والے مجنون ارے عاشقی ہو دیوانگی ہو محبت ہو عشق ہو عقیدت ہو تو بریلی کے احمد رضا کی طرح بریلی کے تاجدار جب عشق میں قدم اٹھاتے ہیں تو کہتے ہیں یا رسول اللہ اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھپے سستے جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے عشق مصطفیٰ کی آگ سینے میں ایسے لگا لو کہ جہنم میں ڈال دیا جائے تو جہنم کی آگ خود بخود بجھ جائے حضرات محترم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تم مجھے دو چیز کی ضمانت دے دو مجھ سے جنت کی ضمانت لے لو سبحان اللہ دیکھیں وہ 12 بجنے جا رہا ہے اور اعلیٰ حضرت ہی فرماتے ہیں اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے دل کو بھی آرام ہو جائے گا 1.5 گھنٹے کی تقریر تقریباً ہو گئی کسی کو پتہ نہیں چلا مجھے بھی پتہ نہیں چلا کیونکہ عشق میں آپ بیٹھے ہوئے عشق میں سنا رہا ہوں آقا فرماتے ہیں تم مجھے دو چیز کی ضمانت دے دو مجھ سے جنت کی ضمانت لے لو یہ پوائنٹ کی بات ہے سنیں اللہ اکبر صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ وہ دو چیزیں کیا ہے جس کی ضمانت ہم دے دیں اور آپ ہمیں اس کے بدلے میں جنت کی ضمانت دیں گے یا رسول اللہ وہ دو چیزیں کیا ہے آقا فرماتے ہیں یہ جو تمہارے منہ میں زبان جو ہے تمہارے منہ کے اندر 32 دانت کے بیچ میں جو ہے وہ کیا ہے 32 دانت کے بیچ میں تمہاری زبان ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں تم مجھے اپنی زبان کی ضمانت مجھے دے دو مجھ سے جنت کی ضمانت سبحان اللہ بہت خوب زندہ باد ہم کسی کے ساتھ بیٹھتے ہیں کسی کی غیبت کرتے ہیں اور کسی کو کہتے ہیں ایسا کہیں گے نا یہ سوچے گا اس کا میں بہت بڑا رفیق ہوں شفیق ہوں ہم درد ہوں چاہنے والا ہوں واہ واہ کرنے کے لیے اور واہوائی لوٹنے کے لیے وہ کسی کو رسوا ذلیل کرنا چاہتا ہے اے مسلمان آقا فرماتے ہیں تو 32 دانت کے بیچ میں ہے تو اس زبان کی ضمانت مجھے دے دے جنت کی ضمانت صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ دوسری چیز کیا ہے میری